الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی 18ویں آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت فرمائی۔ سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر مقام صحابہ، عظمت صحابہ کو بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو عظمت صحابہ سمجھا دے اور مقام صحابہ ہماری سن میں آ جائے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مقام صحابہ سمجھنے کے لیے ہم کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کوئی تقریر، میرا کوئی بیان، کوئی عنوان ایسا نہیں کہ جس میں یاران رسول کا تذکرہ نہ ہو یا ان کے فضائل کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ آئے۔ اس وقت میرا مقصد کسی ایک آیت کی تشریح اور توضیح خاص نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ آیتوں کو یکجا کر دوں جن میں یاران رسول کے فضائل اور عظمت کا بیان ہو۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ایک اس مجلس میں، اس اجتماع میں مقام صحابہ کو
بیان کرنے کے لیے، تشریح و توضیح کے ساتھ بیان کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا۔ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنین سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب بیعت کر رہے تھے۔ او لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آج تم بھی بیعت کرتے ہو۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں بہت سے مریدین بھی ہوں گے۔ کسی سے پوچھو تم کس کے مرید ہو، کوئی کہتا ہے میں حضرت جی کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں عالم کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں اجمیر والی سرکار کا مرید ہوں، تو کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میں فلاں مفکر کا مرید ہوں، فلاں عالم کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں دہلی والے کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میں دیوبند والوں کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میں پاکستان والوں کا مرید ہوں، میں ملتان کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میرا دور عرب کنٹری میں ہوا، عرب علاقے میں گیا، میں نے وہاں ایک عالم کو پایا، بڑا اللہ والا ہے، میں اس کا مرید ہوں۔ مگر یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، قیامت والے دن صحابہ کہیں گے ہم سرکار مدینہ کے مرید ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ اور میرے مالک کائنات نے اعلان فرما دیا میں اس جماعت سے راضی ہوں، ان مومنین سے راضی ہوں۔ کون لوگ ہیں ان کی پہچان بھی بتا دی، جو بیعت کر رہے تھے کب؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ جس پتھر کو نبی سے نسبت ہوئی وہ پتھر اونچا ہو گیا، جس سواری کو پیغمبر سے نسبت ہوئی وہ سواری اونچی ہو گئی، جس شہر کو نبی سے نسبت ہوئی وہ شہر اونچا ہو گیا، جس درخت کو نبی سے نسبت ہوئی وہ درخت اونچا ہو گیا۔ تحت الشجرہ، ایسا اونچا ہوا، ایسا اونچا ہوا، قرآن کریم سے لگ گیا۔ اور جن انسانوں کو، جن لوگوں کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ انسان اونچے ہو گئے۔ خود نہ تھے جو رنگ پر اوروں کے عادی بن گئے، خود نہ تھے جو رنگ پر اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میرا رب کہتا ہے، قرآن کریم پکار کر کہتا ہے، سنو لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے اوصاف و فضائل اصحاب کرام کے، تم تذکرہ کے بارے میں جانکاری چاہتے ہو، قرآن کھولو، سورہ فتح کھولو، سورہ فتح کی آخری آیت کھول کر ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے صحابہ کرام۔ اوصاف و فضائل ایسے بیان کیے گئے،
سورہ فتح کی آخری آیت میں موجود ہے۔ فرمایا اس جماعت کی ایک ایک خوبی کو اس طرح سے نچوڑ کر رکھ دیا، قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی شیرینی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی نمی خشک نہیں ہو سکتی۔ ایسی جماعت جو اللہ کے رسول کے لیے مر مٹنے والی ہو، دین متین پر قربانی دینے والی ہو۔ ہاں، فرما محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دعویٰ میں اس دعویٰ کی دلیل ہے اوصاف و فضائل صحابہ کرام کے، جن کا تذکرہ اس پوری آیت کریمہ میں موجود ہے۔ وہ اس دعویٰ کے ثمرات ہیں، برگوبار ہیں۔ فرما اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اپنوں کے اپنے ہیں، دین دشمن کے لیے ننگی تلوار ہیں۔ معلوم ہوا دین کے لیے نرمی کرنا بھی دین کا حصہ، دین کے لیے سختی کرنا بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ اور آج کہاں سے آ گئے؟ جس دین سے بے خبر صوفیوں نے رواداری نرمی کا اور وقت شور مچا رکھا ہے۔ ذرا قرآن سے یاری کر کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا دین کے لیے سختی کرنا بھی دین ہے۔ جوڑ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اسی طرح توڑ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، ایک ساجد وہ ہے جسے تو دیکھتا ہے، ایک ساجد وہ ہے جسے مولوی دیکھتا ہے، ایک ساجد وہ ہے جسے پیر دیکھتا ہے، اور ایک ساجد وہ ہے جسے خود مسجود مت دیکھتا ہے۔ ہاں، تمہیں معلوم نہیں، تیرے اور میرے سجدے ہمارے ساتھیوں نے دیکھے، صحابہ کرام کے سجدے یا خدا نے دیکھے یا مسجد نبوی میں اور میدان بدر میں مصطفیٰ نے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دشمن صحابہ خدا کا غضب چاہتا ہے۔ جب وہ صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی، یاران رسول کسی دنیاوی لالچ یا حرص کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، یا کسی مفاد کے حصول کے لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ یاران رسول کے ایمان لانے کی وجوہات میں سے دو وجہ یہ تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضل الہی اور رضا الہی۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہے۔ ہائے ہائے، صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھو، صحابہ کرام کے چہروں کو پر نور ایمانی کی جلالت سے، حلاوت سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح دشمن صحابہ کے چہرے بھی دیکھو، آج ان کے چہرے مہرے سے پہچانا جاتا ہے، سیاہ چہرہ، سیاہ پگڑی، جسم سے بھی بدبو، یہ ہے دشمن صحابہ۔ فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اصحاب رسول کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، اور اصحاب رسول کا تذکرہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، کتاب
موسیٰ علیہ السلام پر اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، ان کی امت کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھو اصحاب محمد کا تذکرہ ہے۔